وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ کل بات بھی اسی پر چل رہی تھی، اصلاح پر، تزکیے پر، کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور سب سے پہلی بات جس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ ایمان کی صفات میں سے یہ بات ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے اللہ سے ڈرے، اللہ کا استحضار، اللہ کے موجود ہونے کا استحضار، اللہ کے قریب ہونے کا استحضار، اللہ کے دیکھنے کا استحضار، یہ ہر وقت دل کے اندر بیدار رہنا چاہیے۔ اللہ موجود ہے، اللہ میرے قریب ہے، میرے ساتھ ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی انسان اگر اسے دیکھ رہا ہو تو اس انسان کے ڈر سے وہ خطا نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، پھر اس سے غلطی کیسے ہو سکتی؟ پتہ یہ چلا کہ غلطی جب ہی ہوتی ہے جب اس استحضار کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور اس استحضار میں کمزوری جب ہوتی ہے جب آدمی غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، یکدم غافل سو دم کافر، یکدم غافل سو دم کافر، یعنی ایک دفعہ غافل ہونا یہ 100 دفعہ کفر کے برابر ہے، کیونکہ غافل تو کافر ہوتا ہے، ایمان والا بندہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہا کہ یک چشم زدن غافل ازا شان باشی، یک چشم زدن غافل ازا شان باشی،
شاید کہ نگاہ کنت آگاہ نہ باشی، کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے اللہ سے غافل نہ ہو، پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے اللہ سے غافل نہ ہو۔ شاید جس وقت تو اپنے اللہ سے غافل ہو اور وہی وقت ان کی عنایت کا ہو، اس وقت وہ تجھے کچھ دینا چاہتے ہوں، تیری طرف متوجہ ہو اور تو ان سے منہ پھیر کر کھڑا ہو، تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اتقوا اللہ، جا بجا اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو اختیار کرو۔ یہی اللہ کا خوف ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے، کوتاہیوں سے بچاتا ہے۔ اور اگر گناہوں کے اندر ابتلا ہوتا ہے، اس کا سبب بے خوفی ہوتی ہے کہ دل کے اندر وہ خوف نہیں، وہ استحضار نہیں، اسی لیے زندگی گناہوں سے آلودہ ہے۔ تو پہلی چیز اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ یہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس اتقوا اللہ کا جو مصداق ہے اللہ وہ ہمیں بنا دے۔ وقولوا قولا سدیدا، کہ جب بات کرو تو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ اس پر کل بات چل رہی ہے، سیدھی اور سچی بات، قول سدید، ایسی سچی بات کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، یہ نہیں کہ جان کے جھوٹ بولنا، جان کر دوسروں کو چکر دینا، صحیح بات بھی غلط پیرائے کے اندر بیان کرنا، الجھا کر بیان کرنا، غلیظت کے ساتھ بیان کرنا۔ سیدھی بات، آسان بات، سچی بات۔ آگے جو فرمایا کہ اس پر انعام کیا ہوگا، اس سچائی پر انعام کیا ہوگا۔ انسان سوچتا ہے نا کچھ کروں گا تو پھر کیا پاؤں گا، اگر کچھ کرنے کے بعد کچھ نتیجہ بھی تو ملنا چاہیے نا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، انعام بھی بہت بڑا ہے، اور انعام اتنا بڑا ہے کہ کوئی مخلوق کسی کو یہ انعام دے نہیں سکتی۔ یہ انعام تو ہمارا مالک اور خالق ہی دے سکتا ہے۔ تو اسی سے ڈرنا چاہیے اور اسی کے لیے سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، اسی کے لیے برائی کو چھوڑنا چاہیے، جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ انعام اتنا بڑا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اللہ اعمال کو درست کر دے گا، اور پھر ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ظاہر ہے ہم اس بات کے محتاج ہیں، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جس ماحول اور معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں میلانات ہوتے ہیں، گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں، نفس کی شرارت ہوتی ہے، شیطان کی شیطنت ہوتی ہے، شہوات و لذات ہوتی ہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تو گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان مایوس کرتا ہے کہ گناہ کے بعد شیطان مایوسی کے اندر مبتلا کرتا ہے، تم نے گناہ تو کر لیا، بھی معاف کیسے ہوگا، یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ تو یاد رکھیے مایوسی تو کفر ہے۔ ایمان والا بندہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو جا بجا اسے امید دلائی ہے، امید، رجا، مقامات باطنہ کے اندر اہم مقام ہے اللہ سے امیدوں کو وابستہ کرنا، مخلوق سے نہیں، اللہ سے۔ آج ہم مخلوق سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، ابھی کیا ہے، گنہ گاروں کو امید دلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ ہی نہ کرنا، نہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو اپنی جانوں پر اگر تم سے ظلم ہو جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
گناہ جو ہے وہ ہماری صفت ہے اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. تو جیسے ہم محدود ہیں ہمارے گناہ بھی محدود ہیں چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو. اور ہماری صفت کا اور اللہ کی صفت کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص ناپاکی کی حالت میں دریا کے کنارے پر کھڑا ہے اور وہ دریا سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ناپاک ہوں, میں تیرے اندر کیسے آ جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی ناپاک ہو جائے. تو دریا اس سے کہتا ہے کہ ارے اس کی سوا تو کوئی چارہ نہیں کہ تو میرے اندر آ جائے, اس کی سوا تجھے پاکی ملنے والی نہیں ہے, اور جب تو میرے اندر آئے گا تو میں تجھے پاک کر کے بھی پاک رہوں گا. تیری ناپاکی کی کیا حیثیت ہے؟ تیرے جیسے ہزاروں بھی آ جائے ان سب کو پاک کر دوں اور میں پھر بھی ناپاک نہ ہوں. تو یہ حکایت بیان کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اور گناہ ہماری صفت ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے کہ کیسے گناہ معاف ہوگا. ارے بھائی جس حال میں بھی چلے آؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو. اور رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کو کہتے ہیں. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا اور پلٹنا. اور لوٹنا اور پلٹنا کب ہوتا ہے؟ لوٹنا اور پلٹنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کی تصحیح کرتا ہے, اس کی درستی کرتا ہے. ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہو, اسے معلوم ہی نہ ہو, لیکن راستہ چلتے چلتے اسے احساس ہو کہ بھئی میں تو غلط راستے پر جا رہا ہوں, منزل سے دور ہو رہا ہوں. اب جب یہ احساس ہوا فوراً وہ رک جاتا ہے اور رک کر پھر واپس پلٹتا ہے, پھر اس راستے پر نہیں چلتا. تو یہ لوٹنا ہے, پلٹنا ہے نا, یہی توبہ ہے. کب ہوتی ہے؟ اپنی غلطی کے اقرار کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آدمی استغفر اللہ بھی کرتا رہے اور اپنی پارسائی کا بھی مدعی بنا رہے کہ جی میں پارسا, میں نیک, میں متقی, میں پرہیزگار, اور زبان پر استغفر اللہ بھی نہیں. اپنی غلطی کا اقرار, غلطی کو مانے گا جبھی تو پلٹے گا نا. تو اپنی غلطی کا اقرار کرنا, اپنی غلطی کو تسلیم کرنا, یعنی اپنے کو گنہگار سمجھنا, اپنی خطا کا اقرار کرنا, اور پھر پلٹنا یعنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا, نیکی کی طرف لوٹ آنا, اس گناہوں کی آلودہ زندگی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر پلٹ جانا, یہ توبہ ہے. تو جو گنہگار اللہ سے توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, کس طرح مانگ لے؟ اپنی غلطی کا اقرار کر کے مانگے, گناہ کو ترک کر دے, اپنے راستے کو تبدیل کر لے, برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ یہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اللہ اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ سچائی پر, قول سدید پر انعام بہت بڑا ہے. اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اور کل اس پر بات ہوئی کہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں لیکن اللہ کے شایان شان نہیں, اس میں کمی, کوتاہی, کمزوری موجود ہے. اللہ کی نظر کرم نہ ہو, اس کی نظر عنایت نہ ہو تو ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. کوئی اس کے اندر ہنر نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شایان شان ہو اور اللہ اسے پسند فرمائے. ہاں, یہ اپنے بندے کے حال پر ان کی شفقت ہے, نظر عنایت ہے کہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اسے قبول کر لیتے ہیں, اور اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. علامت ہے قبولیت کی. تو عمل کر کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میرا عمل تو اس قابل میں نہیں ہے کہ جو اللہ کی شایان شان ہو, تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے نا. نہیں, اللہ اسی حال میں قبول کرتا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ استقامت کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے, یہ عمل کرتا چلا جا رہا ہے. اور جب کسی عمل کو انسان کرتا رہتا ہے
تو کرتے کرتے اسے اخلاص کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اس عمل میں للہیت پیدا ہو جاتی ہے، خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اور جب للہیت اور خلوص اس میں آ جاتا ہے اس عمل کا جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اس بات کے محتاج کہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہمیں ایک چیز کو اختیار کرنا چاہیے کہ زندگی میں سچائی کو اختیار کر لینا چاہیے، سچ کی عادت کو اپنا لینا چاہیے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ اس سچائی پر اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو درست بھی فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ بھائی جس کے گناہ معاف ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے، پھر تو اس کا بیڑا پار ہے نا، گناہ جس کے معاف ہو جائے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم عمل کر کے تو دیکھیں، اور اس راستے پر چل کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کس کی اطاعت کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس پر بھی بہت بڑا انعام ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، بڑی کامیابی، فوزًا عظیما، بڑی کامیابی۔ اور یہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو کامیابی ہے، بڑی کامیابی، فوزًا عظیما، عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بڑی کامیابی کو کس چیز سے جوڑا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جوڑا گیا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو جذبہ ہے نا انسان کے اندر، جو تمام جذبوں پر غالب ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ، آج یہ جذبہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو جذبہ ہے یہ نظر نہیں آتا۔ کس وجہ سے نظر نہیں آتا؟ کہ دنیا میں بہت سی چیزوں کو انسان نے اپنے مقاصد میں شامل کر رکھا ہے، اور وہ مقاصد ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ ارے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، ارے ملاوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، کسی کا حق مارے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ شاید اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو گناہ کر کے، نافرمانی کر کے انسان کی جو عقل ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے، پھر وہ برائی کو اچھائی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اور بھلا برائی اچھائی کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ اچھائی تو جب ہوگی کہ پہلے برائی کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد اچھائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے بہت سی چیزوں کے اندر کامیابی کو منحصر سمجھ رکھا ہے، جھوٹ کے اندر کامیابی کو منحصر سمجھ رکھا ہے، ملاوٹ کے اندر کامیابی کو منحصر سمجھ رکھا ہے، کم ناپنے کم تولنے کے اندر کامیابی کو منحصر سمجھ رکھا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کامیابی کسی اور چیز میں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور وہ کامیابی بھی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی بڑی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی ایسی کامیابی ہے جو بڑی کامیابی ہے کہ وہ دائمی کامیابی ہے، دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو اس بڑی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اس بڑی کامیابی کو، اور اس بڑی کامیابی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بہت آسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آج جمعے سے قبل بھی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا جذبہ انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کی مخالفت کو چھوڑ دے، شریعت کی مخالفت کو، اور دوسرا یہ کہ سنت کی مخالفت کو چھوڑ دے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ اپنی شریعت پر اپنی طبیعت کو انسان ترجیح دیتا ہے، اور سنت پر غیروں کے طریقوں کو انسان ترجیح دیتا ہے، اور اس کی جھلک زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے کہ ایک طرف شریعت کا حکم ہوتا ہے
اور شریعت کیا ہے؟ شریعت رہبر ہے، شریعت رہنما ہے، شریعت ایک روشنی ہے، شریعت ایک نور ہے، شریعت ایک نجات دہندہ ہے۔ کب؟ کہ جب اس کے دامن کو انسان پکڑ لے، جب اس کی روشنی کے تابع زندگی کو گزارے، اس کی رہنمائی کے اندر زندگی کو گزارے، تو یہ شریعت انسان کے لیے نجات دہندہ ہے، نجات والی ہے۔ اور اگر بجائے شریعت کی اپنی طبیعت کو سب کچھ سمجھ لیا کہ جس کام میں طبیعت نے جو چاہا ہم نے وہ کر لیا، تو بھلا طبیعت پہ چل کے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ طبیعت کی کیا حیثیت ہے؟ طبیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اکثر ہم اپنے زندگی کے کاموں کو شریعت کی رہنمائی میں، شریعت کی روشنی میں حل نہیں کرتے، بلکہ ان کاموں کو ہم طبیعت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ ابھی عصر کے بعد بھی بات ہو رہی تھی نا نکاح کے موقع پر، کہ نکاح ایک عبادت ہے، اور شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں شریعت کے مطابق اپنی شادیوں کو انجام دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ شریعت پر کیا چیز غالب آتی ہے؟ طبیعت غالب آتی ہے، یعنی رسومات غالب آ جاتی ہیں۔ فلاں رسم بھی، فلاں رسم بھی، فلاں رسم بھی۔ اب ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف طبیعت ہے، اور رسومات کے اندر مبتلا ہو کر شریعت پر طبیعت کو ترجیح دے دی، بھلا اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس کام کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ فلاح و کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ آخرت کی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ ہماری دنیا کی اسی زندگی پر ہے، اور انہی اعمال پر ہے جو ہم روز مرہ کرتے ہیں۔ کوئی الگ سے ہمیں زندگی ملنے والی نہیں ہے کہ جس زندگی کے اندر ہم صرف آخرت کے لیے کچھ کریں اور دنیا کے لیے کچھ نہ کریں۔ نہیں، یہی زندگی ہے۔ اسی زندگی کے اندر اپنی دنیا کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی ملنے والی نہیں۔ اس لیے ان لمحات زندگی کی قدر ہونی چاہیے۔ اور آج طبیعت جب شریعت پر غالب آ جاتی ہے تو شادی جیسی عبادت بھی رسومات کا نمونہ بن جاتی ہے۔ گانے، باجے، ڈھول، ناچنا گانا، پھر رسومات، کوئی منگنی کی رسم ہے، کوئی مہندی کی رسم ہے، کوئی بری کی رسم ہے، نہ معلوم کتنی رسمیں بنا رکھی ہیں۔ ان رسومات میں فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اور ایسے حالات کے اندر جبکہ ملک کس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، آج لوگوں کا گزر بسر مشکل ہے، لیکن شادی آتی ہے تو قرض لے کر بھی کریں گے، لیکن رسومات ضرور کریں گے، بڑی دعوت ضرور کریں گے، چاہے قرض لینا پڑ جائے۔ ارے بھی کس نے کہا کہ قرض لو؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے نہیں کیے، نکاح نہیں کیے؟ ایک ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا شوربہ تیار کرایا اور صحابہ کو بلا کر اس کی دعوت دی۔ ایک ولیمہ تھا۔ باقی اس کے علاوہ جو ولیمے ہوئے کہ آپ نے نکاح کیا، اگلے دن دسترخوان لگا، صحابہ سے کہا بھی اپنا سامان لے آؤ، جس کے بعد جو کھانے کا سامان تھا دسترخوان پہ رکھا اور سب نے مل کر کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا ولیمہ ہو گیا۔ شریعت نے تو آسانی دی ہے، شریعت نے بہت آسانی دی ہے، سہولت دی ہے، لیکن ہم مصیبت خود اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، خود فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شادی جو ہے نا، شادی، اس شادی کے 3 نقطے اڑا دو۔ یہ 3 نقطے جو ہے نا، یہ 3 نقطے اڑا دو تو کیا بچا؟ سادی۔ تو شادی جو ہے وہ سادی ہونی چاہیے، اور سادگی کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس نکاح میں برکت ہے جس میں خرچ کم ہو، یعنی سادگی کے ساتھ کیا جائے، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کی اس عظیم کامیابی کو بیان فرماتے ہیں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ بنا دیا۔ اور بھائی آسان ہے، مشکل نہیں،
کہ سب سے پہلا جو کام ہے نا، سب سے پہلا کام دل کے اندر ایک عزم اور ارادہ ہے، عزم اور ارادہ، کہ آدمی دل کے اندر ایک عزم اور ارادہ کر لے کہ میں نے زندگی اللہ کے حکموں کے تابع گزارنی، میں نے اللہ کی رضا کے ساتھ جینا ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں جینا، اللہ کو راضی کر کے میں نے جینا ہے، اس کی نافرمانی کے ساتھ میں نے نہیں جینا۔ پھر دیکھیں زندگی کے اندر کیسی برکت آتی ہے کہ جب سچائی کے ساتھ دل میں نیت اور ارادہ کر لیا، اب اس سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، پھر یہ کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں۔ جگر مراد آبادی ہندوستان کا مشہور شاعر تھا اور غزل کا بادشاہ تھا۔ تفصیلی واقعہ ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت کے محبوب خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ انگریزی دان تھے۔ اس زمانے میں جب انگریز کی حکومت تھی تو ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور ڈپٹی کلیکٹر کا جو عہدہ ہے آج کے زمانے میں گورنر کے برابر ہے، اس سے بھی بڑا عہدہ، لیکن فطری شاعر تھے کہ شعر جو ہے وہ بعض بات میں شعر دل پر وارد ہوتے تھے۔ خواجہ صاحب ایک فطری شاعر تھے اور بڑے بڑے مشاعروں کے اندر شرکت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی مشاعرے میں جگر مراد آبادی سے ملاقات ہو گئی، تو جگر نے جو خواجہ صاحب کا حلیہ دیکھا وہ تو پوچھا، خواجہ صاحب یہ جو روپ ہے یہ روپ کہاں سے لے کر آئے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھئی تھانہ بھون میں میرے شیخ ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے یہ بدل دیا، یہ روح بدل دی۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے نا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے یہ پوچھا کہ کیا لے کر آئے، تو اللہ سے عرض کر دیں گے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا۔ میں تو یہی کر سکا، اپنے ظاہر کو بدل سکا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کا سراپا بنا لیا، تو یا اللہ حقیقت تو اس کے اندر پیدا کر دے، تو قادر ہے۔ تو کہا کہ یہ میرے شیخ کی برکت ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو جگر نے کہا کہ خواجہ صاحب دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں، دل میرا بھی چاہتا ہے، لیکن مجھے بری عادت ہے، بری لت کے اندر مبتلا ہوں، اور وہ لت یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ تو کیا اس شراب نوشی کے ساتھ حضرت مجھے قبول فرمائیں؟ خواجہ صاحب نے کہا بھائی یہ تو پوچھ کر بتاؤں گا، میں بھی کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد خواجہ صاحب خانقاہ آئے اور آ کر حضرت سے بیان کیا کہ حضرت جگر سے ملاقات ہوئی تھی، اور جگر نے کہا کہ میں حضرت کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن ایک بری لت کے اندر مبتلا ہوں، تو کیا حضرت مجھے قبول فرمائیں گے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب کیا جواب دیا؟ کہا جی میں نے تو کہا پوچھ کر بتاؤ۔ کہا کہ خواجہ صاحب کمال کر دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے، کیا میں اس کو مہمان نہیں بنا سکتا؟ وہ مسلمان ہے، ارے بھائی گنہگار ہے تو کیا ہوا، اللہ کا گنہگار ہے، ہمارا تو نہیں، پھر ہمیں کیا حق پہنچتا کسی سے نفرت کرنے کا؟ کیونکہ یہ زمانہ جو ہے نا بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، معمولی باتوں کے اندر لوگ نفرت کے اظہار کرتے ہیں، ایسی ایسی پوسٹیں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اللہ بچائے۔ بھائی تمہیں کیا حق پہنچتا کسی سے نفرت کرنے کا، کسی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا؟ وہ جانا اس کا اللہ جانا ہے، اللہ تو کافر کے کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، کسی سے نفرت اور حقارت نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا میں مہمان بنا سکتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان، اور
رہی اس کی شراب نوشی، تو فرمایا کہ میں اسے خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا. خانقاہ ایک قومی امانت ہے، ایک وقف جگہ ہے. میں اسے اپنے مکان کا ایک کمرہ دے دوں گا اور اس میں جگر جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن مہمان کو بنا سکتا ہوں. پھر خواجہ صاحب کی ملاقات ہوئی جگر مراد آبادی سے. پوچھا کہ خواجہ صاحب حضرت سے ملاقات ہوئی، کیا کہا میرے بارے میں؟ خواجہ صاحب نے سارا واقعہ عرض کیا، اور جب اس نے یہ بات سنی کہ حکیم الامت نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو میں جگر کو مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہے تو مسلمان. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر سفر کر کے پہنچے. پہلی ملاقات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. کہا کہ حضرت میرے لیے 4 دعائیں کریں. 4 دعائیں. پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ پینے کو تو بہت پی لی ہے لیکن اب ڈر لگتا ہے، قبر کی منزل قریب ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ اس شراب نوشی کی عادت کو چھڑا دے، ڈر لگتا ہے، قبر کی منزل قریب. اور فرمایا کہ دوسری دعا یہ کرے اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے. اور تیسری دعا یہ کرے کہ اللہ مجھے حج بیت اللہ نصیب کر دے. اور چوتھی دعا یہ کرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے. بس کوئی سعادت قبولیت کی ہوتی ہے اور پھر اللہ والوں کی دعا مقبول ہوتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت نے اپنے مواعظ میں فرمایا، ہمارے حضرت نصیر امت نے شریعت و تصوف میں یہ بات لکھی کہ شیخ کی جو دعا ہے باذن حق ہوتی ہے، اور جب شیخ کسی کے لیے دعا کرے تو سمجھ لو کہ فضل الہی کے متوجہ ہونے کا وقت آ گیا. حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی قبولیت اسی وقت ظاہر ہوئی کہ جگر مراد آبادی نے اسی محفل میں، اسی نشست میں شراب نوشی سے توبہ کی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی. اور جس گھڑی آدمی داڑھی منڈانے سے توبہ کر لے اسی وقت داڑھی والے کے حکم میں آ جاتا ہے، چاہے اب اس کی داڑھی کے بال نہیں آئے لیکن اس نے توبہ کر لی تو داڑھی والوں کے حکم میں آ جاتا ہے. اسی لیے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ بیٹا داڑھی منڈاتا تھا تو باپ نے کہا کہ بیٹا تو داڑھی تو منڈاتا ہے لیکن جب داڑھی منڈایا کرے تو توبہ کر لیا کر کہ یا اللہ میں آئندہ یہ برا کام نہیں کروں گا. کم از کم جتنے دن اگر تو شیو نہیں کرے گا، داڑھی نہیں منڈائے گا، اتنے دن گناہ سے تو بچا رہے گا. کیونکہ داڑھی منڈانے کا گناہ ایسا ہے کہ آدمی سو بھی رہا ہے لیکن گناہ اس کا چل رہا ہے. تو بس یہ بات کا بیٹے پر اثر ہوا، بیٹا یہی کرنے لگا. لیکن کچھ عرصے کے بعد کہ روز ہر چند دن کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا، پھر میں منڈا دیتا ہوں. بس طبیعت پر اثر ہوا اور اس کے بعد تائب ہو گیا داڑھی چہرے پہ رکھنے. تو اسی نشش میں توبہ کی داڑھی منڈانے سے، شراب نوشی سے. اور جو شراب کا عادی ہو اور ایک دم سے شراب کو چھوڑ دے تو حالت غیر ہو گئی. جگر مراد آبادی مرنے کے قریب ہو گیا چونکہ ہندوستان کا بڑا مشہور آدمی تھا تو بڑے بڑے اطباء علاج کے لیے آ گئے. تو اطباء نے کہا، بڑے بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر زندگی بچانی ہے تو زندگی بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پیتے رہو، تھوڑی تھوڑی پی لو تو زندگی تو بچ جائے گی. اب یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ نقطہ، ایک عزم، ایک ارادہ، ایک اللہ کو راضی کرنے کا حوصلہ. تو پوچھا کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہا تو کتنے عرصے زندہ رہوں گا؟ کہا کہ 4-5 سال اور زندہ رہ لو گے. جگر مراد آبادی نے کہا کہ 4-5 سال تک اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیوں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے آغوش رحمت میں چلا جاؤں، کوئی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں.
اور پھر اس نجیس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ نے پہلے سے بھی اچھی صحت عطا فرما، اور پھر حج بیت اللہ کی توفیق مل گئی، حج کرنے بیت اللہ چلے گئے۔ یہ ہوتی ہے توبہ، یہ ہوتی ہے لوٹنا، یہ ہوتا ہے پلٹنا، کہ اس برائی کے راستے سے اچھائی کی طرف پلٹنا اور لوٹنا، کہ ایک ایسا عزم ایک ارادہ۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ پہلی چیز کیا ہے، آدمی دل سے سچا ارادہ کر لے، اور اس ارادے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کو حوصلہ وہ ہمت عطا کر دیتا ہے کہ پھر آدمی کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا، کبھی شہوت و لذت کی طرف نہیں جاتا۔ وہ انسان کے ارادے پر منحصر ہے۔ ابھی تو ہمارے ارادے کے اندر ہی تسلسل ہے، ابھی تو سوچ ہی رہے کہ نیک بنے یا نہ بنے، گناہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، اپنی وضع خطا درست کریں یا نہ کریں۔ تو جب ہمارے اندر یہ تسلسل ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ ارے اللہ کی مدد تو منتظر ہے، آیا چاہتی ہے، ہم لینے والے تو بن جائیں۔ کیسی مدد آئی؟ کہا کہ گناہ کے ساتھ جینے سے بہتر ہے اللہ کے آنکھوں سے رحمت میں چلا جاؤں، لیکن گناہ نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ پھر اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور جب حج کر کے واپس آئے، وہ زمانہ تھا کہ 6 مہینے میں لوگ واپس آتے تھے، بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، تو چہرے پر شرح داڑھی بھی آ چکی تھی۔ اس وقت جگر مراد آبادی نے شعر کہا کہ چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گئے۔ اللہ، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گئے۔ تانگے میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، تانگے والا یہی شعر گنگنا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ جس کا شعر ہے وہ اسی تانگے میں بیٹھا ہے۔ تو اللہ نے 3 دعاؤں کی قبولیت ظاہر فرما دی، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا، سلسلے سے وابستہ ہو گیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے، جو اس سلسلے میں بیعت کرے گا اللہ اس کو خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ اگر گناہ ہوگا تو توبہ کی توفیق جلد مل جائے گی، کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ فرماتے تھے اللہ نے میری یہ دعائیں قبول کی ہیں کہ گناہ ہو گیا توبہ کی توفیق ملے گی، فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ خاتمہ ایمان پر کرے گا، اور اکثروں کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ فرماتے تھے اللہ نے یہ 4 دعائیں میری قبول کی ہیں، سلسلے والوں کے حق میں قبول کی ہیں، اور عجیب اس سلسلے کی برکات۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنا چاہیے، اور وہ بڑی کامیابی بھائی آخرت کی کامیابی ہے، وہ دنیا کی کامیابی نہیں۔ یہ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی تاجر بن گیا، کوئی استاد بن گیا، کوئی باپ بن گیا، کوئی شوہر بن گیا، یہی کامیابیاں ہیں نا جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں۔ اس دنیا کی کامیابی کی حقیقت میں اگر غور کیا جائے، یہ ساری کامیابیاں یہی رہ جاتی۔ ساتھ ہمارے کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارا نیک عمل جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے دل کی سچائی جاتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اچھا اخلاق جاتا ہے، اچھا کردار جاتا ہے۔ ظاہر کی چیزیں سب یہی رہ جاتی ہیں، جو انسان کے اندر کی چیزیں ہیں، اندر کی چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اگر اندر اچھا ہے آگے اچھا پائے گا، اور اگر اندر سے برا ہے آگے برا پائے گا۔ جیسا بوئے گا ویسا وہاں جا کے کاٹے گا۔ وہ کامیابی کیسی کامیابی ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، عجیب وہ منظر ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور وہ نامہ اعمال دیے جائیں گے یا اڑائے جائیں گے یا خود بخود ہاتھوں میں آ جائیں گے، اس کی تفصیل الگ ہے۔ لیکن جس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال آئے گا، فرماتے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہمارے پاس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا۔ اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے، ہم جیسے گنہگاروں پر فضل فرما دے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے، اور پھر جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا،
اللہ کہتا ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ اسکول میں پاس ہو جاتا ہے، پوزیشن لے لیتا ہے، اپنا رپورٹ کارڈ گھر میں لے کر آتا ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس سے کہیں زیادہ خوشی وہاں پر ہوگی جب دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ کہیں زیادہ خوشی ہوگی اللہ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ مل جائے گی، یہ کامیابی ہے نا۔ کہیں زیادہ خوشی ہوگی حوض کوثر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اسے آب کوثر نصیب ہو جائے، آپ ساقی کوثر ہوں گے اور اپنی امت پر جو ہے اس کی آب کوثر کے جام دوڑا رہے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ ارے بھائی اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہے فقط فاز فوزا عظیما، کہ جب نامہ اعمال پر وزن ہو رہا ہوگا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حشر کے میدان میں کہاں ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ آپ نے اپنے پتے بھی بتا دیے کہ میں کہاں پر ہوں گا۔ فرمایا کہ میزان عمل کے پاس میں ہوں گا، حوض کوثر پر میں ہوں گا، پل صراط پر میں ہوں گا، جنت کے دروازے پر میں ہوں گا۔ آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور آپ کی زبان پر کیا ہوگا؟ یا رب سلم، یا رب سلم، اے اللہ تو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے اللہ تو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا کہ زندگی میں بھی ہمارے غم میں روتے رہے، ساری ساری رات کھڑے رہے، آپ کے پیروں پر برہم آ گیا۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کیسی اس نسبت کی لاج رکھنے والے ہیں؟ یا ہم اپنے عمل کو درست نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے؟ سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ جس دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کو، صلاحیتوں کو، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ کامیابی یہیں رہ جانے والی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ وہاں جو کامیاب ہو گیا واللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہاں خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بری موت سے بچ جائے، قبر اس کی اچھی ہو جائے، حشر اس کا اچھا ہو جائے، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہو جائے، اپنے نبی کی شفاعت اسے مل جائے اور آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ اسے مل جائے۔ یہ بڑی کامیابیاں ہیں، ان کامیابیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کسی کھیل تماشے کے لیے بھیجا ہے، کسی سحر و تفریح کے لیے بھیجا ہے؟ کس لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے؟ کبھی اپنے مقصد تخلیق کو سوچنا چاہیے، اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا میرے آنے کا مقصد کوئی کھیل تماشا ہے، کوئی عیش و عشرت ہے؟ دنیا کی ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان ہوس پرست ہو گیا، ہوا پرست ہو گیا، یعنی اپنے نفس کو پوجنے لگا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ آپ دیکھ لیجیے بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ارے ہمارے نبی تو کتنے حیا والے تھے کہ آپ کی حیا ایسی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے قوانی لڑکی پردے کی حالت میں باحیا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے۔ آج تو حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، اور حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس ایمان کا کیا بنے گا؟ پھر خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا اگر حیا ہمارے اندر نہیں ہوگی؟ ارے یہ حیا ہی تو ہے نا جو اللہ سے انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، یہ حیا ہے اندر کی، یہ حیا اندر سے جھنجھوڑتی ہے، اور اس حیا کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس حیا کی وجہ سے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ کس طرح مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یہ رب کی حیا ہے، وہ حیا رکاوٹ بنتی ہے۔ آج وہ حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ناجائز تعلقات، نفس پرستی، شہوت پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ہم پریشان بھی ہیں، کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، گزر بسر بہت مشکل ہے، ملک گرداب کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں کہ آج کس طرح سے اس ملک میں بے حیائی، راتوں کے اندر ساری ساری رات جاگ کر بے حیائی کے ساتھ اپنی راتوں کو آلودہ کرتے ہیں۔
جس کی رات خراب ہوگی اس کا دن بھی خراب ہوگا. جس کا دن اچھا دیکھنا ہو اس کی راتوں کو دیکھ لو، اس کی راتوں سے پتہ چلتا ہے. دن اگر اچھا ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ ہے اس کی رات بھی اچھی ہوگی. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، ارے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو تو پڑھ کے سو جاؤ، اللہ کی نافرمانی تو نہ کرو. اس سوشل میڈیا کی لعنت کے ذریعے سے اللہ کو ناراض تو نہ کرو، اللہ کے غضب کو تو دعوت نہ دو. کہ آج بہن بیٹی کا تقدس ختم ہو گیا، انسان اتنا ہوا پرست ہو گیا، نفس پرست ہو گیا، جس کو چاہے یہ میسج بھیج دیا، جس کو چاہے دوستی کی دعوت دے دی. آپ اندازہ تو لگائیے کیا اسلام اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کسی کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، کسی کی بہن ہماری بہن ہے، کبھی یہ سوچ کیوں نہیں آتی ذہن کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، سادگی کا زمانہ تھا، ایمان مضبوط تھے، کہتے تھے گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی. اتنا بیٹیوں کا تقدس تھا، اتنا احترام تھا. آج تو درندگی ہے کہ گھر سے باہر بچی جائے تو گھر سے باہر محفوظ نہیں ہے، گھروں کے اندر بچیوں کی آبرو محفوظ نہیں ہے. ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ بھائی سے بہن کی آبرو محفوظ نہیں ہے، باپ سے بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے. آج ایسے حالات ہو چکے ہیں. آخر اس تباہی کے دہانے پر کس چیز نے ہمیں پہنچایا؟ ہماری بدعمالیوں نے پہنچایا، ہماری نفس پرستی اور شہوت پرستی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. پھر کہتے جی حالات بڑے خراب ہیں. ارے بھائی حالات ہماری گناہوں کی وجہ سے خراب ہیں. ہم اپنے آپ کو بدل لیں ورنہ حالات بھی بدل جائیں. ہم اپنے آپ کو تو بدلیں، اپنے اندر امانت، دیانت اور سچائی کو لے کر آئیں. ہم شریعت و سنت کے مطابق تو زندگی کو گزاریں، شریعت و سنت کی مخالفت کو تو ہم چھوڑیں، اللہ سے پکی سچی توبہ کو کریں. پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے برستی. اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ حالات، مشکلات کو ہم دور نہیں کر سکتے، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم تو دور نہیں کر سکتے. اللہ تو قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ اندھیری رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، یہ اندھیری دور ہو جائے گی اور ایک اجالے والا دن طلوع ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ اس کو دخل ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے گھروں کو بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں. اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے ہے، وہ دوسروں سے نہیں. یہ بھی ہمیں دھوکہ لگا کہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو درست کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو درست نہیں کرتے. تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے ہے، اپنی ذات سے ہے. اللہ ہمیں اس کا فکر عطا فرما دے، اللہ دلوں میں سچائی عطا فرما دے. اور اللہ یہ جو بڑی کامیابی ہے نا، اس بڑی کامیابی کو ہمارا فکر بنا دے، ہمارا غم بنا دے، کہ ہماری زندگی اس فکر میں گزرے، اس غم کے اندر گزرے. اور یہ فکر اور یہ غم بڑا مبارک ہے. اللہ یہ غم ہمیں لگا دے، یہ فکر ہمیں لگا دے، اس بڑی کامیابی کے پیچھے ہم بھاگنے والے بن جائیں. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت لے جانے والے بن جائیں، گناہ سے نفرت کرنے والے بن جائیں. اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آئے. اللہ ہمیں اعمال پہ استقامت دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو بدل دے. اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. یہ دل اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کی تجلیات یہاں پہ آتی ہیں. اللہ کی نظر اس دل کے اوپر ہے، اس ظاہر پر نہیں ہے، اس دل پر اللہ کی نظر ہے. کبھی سوچنا تو چاہیے کہ جس چیز پر اللہ کی نظر ہے ہم نے اس کا کیا بنا رکھا ہے؟ صنم قدا بنا رکھا ہے، شہوات اور لذات سے اسے بھر رکھا ہے. بھلا ایسے دل میں اللہ کہاں ہوگا؟ اور جب اللہ دل کے اندر نہیں ہوگا پھر یہ دل ویران ہوگا، یہ دل مثل قبرستان کے ہوگا. اس میں بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی. اس بے چینی پریشانی سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، نیکی والی تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیں. اس دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیں، واللہ زندگی میں سکون آ جائے گا. پھر آسمان سے بھی نعمتیں برسیں گی، زمین بھی نعمتوں کو اگلے گی. اور ایسے حالات ماضی ہمارا بتاتا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ زمین بھی نعمتوں کو اگلتی ہے، آسمان سے بھی رحمتیں برستی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ اپنا بنا لے، اپنے پیاروں میں شامل فرما دے. اللہ اپنے مقبول اور محبوب اعمال کے میں توفیق عطا فرما دے. بس اس پر یہ بات چل رہی ہے کہ قول سدید کیا ہے، سچائی کیا ہے،
اور آگے پھر خرابیاں کیا کیا ہیں جو انسان کے اندر سے ظاہر ہوتی ہیں، کہ جن خرابیوں کو انسان خرابی نہیں سمجھتا، اس پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بات ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا